السلام علیکم میرے دوستوں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، سب کو میرا بہت سلام۔ یہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی کا آرٹیکل ہے جو میں نے لکھا ہے جب میری بہن حسینہ معین یہاں دنیا سے چلی گئی۔ ایک ہفتے ڈیڑھ تک تو میں اس قابل نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ لفظ ڈیتھ یوز کرتی۔ ابھی بھی میں ڈینائل میں ہوں اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ ختم ہو گئیں۔ وہ شخصیت ایسی تھی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنا بیوٹیفل پرسن، اتنا لائیولی پرسن، اتنا فل آف انرجی پرسن، جس نے زندگی میں جو چاہا پایا، جو چاہا کیا، اور بڑی ایک خوشگوار زندگی گزاری۔ ان کو کبھی یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں اکیلی ہوں یا میری فیملی نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلی ان کی شادی نہیں کی تھی تو بچے کوئی نہیں تھے۔ لیکن آپ کو یہ بات سن کے حیرت ہوگی کہ پورے بہن بھائیوں کے سب کے بچے ان کے اپنے بچے تھے۔ ان کو وہ اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں۔ ایک بچے کے لیے تحفہ لیتی تھی تو سب کے لیے لیتی تھیں، اور سارے بچے ان سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی کوئی اپنی ماں سے کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت ایک تکلیف دہ پارٹ تھا وہ 25 مارچ کی صبح 26 مارچ کی صبح جب 3 بجے فون کی گھنٹی بجی اور میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ آپا کا انتقال ہو گیا۔ میں I couldn't believe my ears کہ what I am hearing is correct. I said کیا؟ He said کہ وہ رات ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ She was coming to Lahore and we have arranged a very grand dinner in her honor on 26th. تو 25th she was coming here. 25th کو she was ready, packed, all dressed up, and then she lied down for a moment and it started, and she collapsed. She was taken to hospital, to 2 different hospitals, and within 3 hours she left us. I will always use loves left us. I will not use loves that she died, because she can never die. She is in my heart, in my soul, and she lives around me, and I am around her. So it was such a beautiful person. She loved outings. She loved going with friends. She loved going with the sisters, have fun. I mean, her motto of the life, her main purpose of her life was to have fun. Perhaps she knew کہ انہوں نے جلدی جانا ہے. That's why ان کو ہر چیز کرنے کی جلدی تھی. میں یہاں بھی چلی جاؤں، میں وہاں بھی چلی جاؤں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں. تو وہ آئی تھنک یہی قدرت کا طریقہ ہوتا ہے. ہر فرینڈس اب نہ مسکرانے کو دل کرتا ہے، نہ ہنسنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ ہم دونوں بہنیں جب ملتے تھے تو ہم پاگلوں کی طرح ہنسا بھی کرتے تھے، اور used to have lots of fun together, shopping, going out for lunches, tea, I mean what not. Her family and her friends بہت دوست نواز عورت تھی. ان کے کچھ دوست ایسے ہیں جو 25-30 سال پرانے ہیں، اور ابھی تک وہ ان سے اتنی ہی زیادہ اٹیچڈ ہیں جتنے وہ پہلے دن تھے. آپا کو ہر ایک کی برتھ ڈے یاد، ہر ایک کی اینیورسری یاد. آپا ہر ایک کے اس کے خوشی کے موقع پر کام آئی ہیں. اب ٹوڈے جب میں یہ
بول رہی ہوں اور جب میں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں تو میرا دل ایسا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میرا دل زخمی ہے اور اس میں سے خون ٹپک رہا ہو. میں کیسے بھول جاؤں کہ وہ ایک زندہ ہستی جس کو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ لاہور آ رہی ہے، اور جب میں جاؤں کراچی اور دیکھوں کہ وہ تو وہ نہیں. میں سیلف ڈینائل میں چلی گئی. میں نے آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ شی ہیز گون. آئی سیڈ یہ آپا نہیں ہیں. آئی شاؤٹیڈ اینڈ شاؤٹیڈ. میں کہوں یہ حسینہ آپا نہیں ہیں. تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. یہ حسینہ آپا نہیں ہیں. حسینہ آپا نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو ہونا تھا لے کے چلے گئے ان کو، اور میں ابھی تک اسی ڈینائل میں ہوں کہ نہیں، وہ زندہ ہیں، میرے ساتھ ہیں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، کبھی مجھے لگتا ہے میرے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، کبھی میں ان کو دیکھتی ہوں کہ جیسے وہ بیٹھی ہوئی ہیں ٹپیکل مسکراہٹ ان کی ہوتی تھی، بہت ہی خوبصورت قسم کی، اور بڑا اچھا لافٹر. شی یوز ٹو کٹس جوکس اے لاٹ. تو لافٹر جو، اور ان کی باتوں پہ جب ہم لوگوں پہ ہنسی کا دورہ پڑتا تھا نا تو وہ پھر قابو میں نہیں آتا تھا. تو لیکن اب آج جو میری فیلنگ ہے، وہ اتنی خوبصورت ایک پرسن تھیں کہ، اور اتنی انوسینٹ تھیں جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے. اتنی انوسینٹ تھیں، اور انہوں نے نفرت اور خرابیوں برائیوں کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ کہتی تھی اللہ میاں نے یہ دنیا بنائی ہے خوبصورتی کے لیے، اچھائی کے لیے، اور یہاں اچھے لوگ بھیجے ہیں، انسان بنائے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اس میں کوئی آدمی اچھا برا نہیں ہوتا. یہ وقت اس کو بنا دیتا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. سو شی نیور سیڈ اینی تھنگ بیڈ اباؤٹ اینی بڈی. چاہے لوگوں نے ان کے ساتھ برا بھی کیا، بہت برا بھی کیا کئی دفعہ. شوبز میں آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے کسی سے ریٹیلیٹ نہیں کیا یا بدلہ لینے کا نہیں سوچا. آپا، you left us. You left me. I still don't have courage to associate the word of death with a fun-loving person like you, because you are very much alive with me. People like you never die. It is just that you left us because God loved you more, so He took you from us. I am your sister who always admired you, your jokes, smiles, and easy laughter. I remember when I was not married, both of us used to have fits of uncontrollable laughter on very petty, small things. You are the only person who never disappointed or discouraged me. We had a special bond which cannot be named because you are sister, but for me you are my not only sister, but our relationship was such which cannot be named. A person full of life and vigor. She is the only person who knew if I am suffering or in trouble and needed her. During the wedding times of my daughters, she was always with me. Whole day we used to do shopping or complete the task before us. And in the night we used to sit down and recall what we did that day. So either we will laugh or we will cry. Her shoulder was very easy shoulder to cry on. اور میرے جیسے بندے کے لیے جو میں بہت جلدی ہرٹ ہو جاتی تھی تو مجھے صرف وہی سمجھ سکتی تھیں اور وہی سمجھا سکتی تھیں. آپ نے تو زندہ رہنا سکھایا ہے لوگوں کو. آپ کے ڈراموں میں جو آپ کی ہیروئنیں ہوتی تھیں وہ اتنی لائف سے بھرپور ہوتی تھیں کہ آپ نے تو سکھایا ہے کہ
اسپیشلی لڑکیوں کو، عورتوں کو کس طرح زندہ رہنا چاہیے کہ وہ باعزت طور پر اور اچھی بیٹیاں، اچھی بیٹیاں، اچھی بہویں، اچھی رشتے نبھانے والی لڑکیاں بنیں، رشتے توڑنے والی لڑکیاں نہ بنیں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اتنا بہت کچھ کہنا آسان بھی نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے شوبز کیریئر کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، بیکاز دیٹ از ناٹ مائی فیلڈ۔ اس وقت میں صرف ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ایز اے سسٹر کیا میں سفر کر رہی ہوں۔ شی از دا اونلی پرسن ہو نیو اف آئی ایم سفرنگ اور ان ٹربل اینڈ نیڈیڈ ہر۔ کبھی ہنس کے کہتی تھی، جب کبھی میں بیمار ہوئی اور میں نے ان کو بلایا تو کہتی تھی، یار تم نے تو چین سے ہمیں جینے بھی نہ دیا۔ یہ جملہ اکثر وہ مجھے کہا کرتی تھی۔ I have not said anything about her showbiz career. She started writing plays, and very soon there came a time when people used to rush back home just to watch her plays. Very soon she reached to the peak. She believed in teamwork, so luckily she found a very good team, and she worked there for a long time with PTV and other channels. Everyone knew about her career. That's why I don't want to go into it. Most important thing was from her firm belief on humanity. She was helping many people according to her wishes. She used to say, we are all same, so why keep some people deprived of small luxuries of life which we can afford and they cannot. Hasina Appa didn't get married. The reason being that she never met any person. جیسا کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، اور یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی تھی، انہوں نے شادی کیوں نہیں کی تھی، یہ اتنی خوبصورت، اتنی ٹیلنٹڈ عورت، اس کو اس کا میچ کیوں نہیں ملا؟ تو اس کا جواب ساری عمر گزارنے کے بعد اب جواب ہمارے ہاتھ آتا ہے کہ اماں کی بہت خواہش تھی کہ ان کی شادی ہو جائے تاکہ اماں کے بعد وہ اکیلی نہ رہ جائیں، لیکن آپا کو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے ان کو اٹریکٹ کیا ہو یا جس سے وہ متاثر ہوئی ہو اور جو ان کے کیلیبر کا ہو۔ اور ہر ایک کے بارے میں تو ان کا یہ رائے یہ ہوتی تھی کہ یہ تو شکل سے ہی بیوقوف لگتا ہے۔ تو اس طرح جو بھی رشتے آئے، یونیورسٹی میں بہت مقبول تھیں، لوگ بہت لڑکے ان کو بہت لڑکوں نے پروپوز کیا یونیورسٹی کے زمانے میں، لیکن بٹ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ شی سیڈ کہ نہیں جی میں یہ تو ایسے ہی ہے بس۔ لیکن اب جو ہے نا، اب جا کے وہ ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی شادی نہیں کروائی۔ پہلا ریزن تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری اماں تقریباً 3 سال بیڈ پر تھیں، بیڈ ریڈن تھیں، اور ان کا سارا کام حسینہ آپا کرتی تھی۔ ان کی نہلانا دھلانا، ان کو واش کرنا، ان کا بیڈ چینج، یہ سارا کام اکیلے حسینہ آپا سنبھالتی تھی۔ اسکول بھی جاتی تھی، وہ پرنسپل تھیں فضل الرحمان اسکول کی، اور وہاں سے آ کے پھر اماں کا سارا کام کرتی تھی۔ تو انہوں نے اگر وہ شادی کر لیتی تو اماں کی خدمت کون کرتا؟ شاید اللہ کی یہ مرضی تھی، شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اماں رل نہ جائیں، اماں کو کوئی دیکھنے والا ہو۔ اور دوسرا ریزن جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ شادی کر لیتی تو وہ اتنے پیک پر نہیں جا سکتی تھیں، اتنی ہائٹ پر، فیم کی اتنی ہائٹ پہ نہیں جا سکتی تھیں، کیونکہ شادی ہونے کے بعد انسان کی، عورت کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے اور وہ 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ آپا کا کیریئر بہت ڈیمانڈنگ تھا، آپا کا کیریئر میں اس میں ان کو ٹائم ہی ٹائم دینا پڑتا تھا۔ اگر شادی کر لیتی تو کوئی بھی شوہر یا سسرال والے اتنا زیادہ ٹائم دینے پر ایگری نہ کرتے، اور ہو سکتا ہے کوئی کنفلکٹنگ سچویشن ہو جاتی یا
پرابلم ہو جاتی، اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی نہیں کرائی. تو اب جا کے ہمیں یہ 2 ریزن، یہ میری اپنی انالیسز ہے کہ اب جا کے مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ 2 ریزن ہیں. اور تیسری چیز جو ان کی ڈیتھ اتنی آسانی سے ہوئی ہے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر بغیر کسی کا محتاج ہوئے، تکلیف اٹھائے وہ ختم ہو گئیں، یہ میں سمجھتی ہوں یہ سارا اماں کی دعاؤں کی وجہ سے تھا. انہوں نے جو اماں کی خدمت کی، اماں نے ان کو جو دعائیں دیں، اس وجہ سے وہ آخر وقت میں جو لوگوں کا حال ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہوا. وہ بہت سکون سے اور 3-4 گھنٹے کے اندر اندر پورا پروسیس ہو گیا، ختم ہو گئی. تو مطلب ایک ایسی عورت جس کے سینے میں اتنا درد بھرا دل ہو اور جو فل آف لو ہو اور فل آف فن ہو. شی واز ویری فن لیونگ پرسن. ہر جگہ آنا جانا، گھومنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اور مطلب کسی کو کبھی انہوں نے ریفیوز نہیں کیا. جس کسی نے کہا ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی. آپا نے کہا ٹھیک ہے. جس نے کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپا نے کہا ٹھیک ہے. آپا نے کبھی کسی کو بلیٹل نہیں کیا کہ نہیں جی میں کوئی بہت مصروف ہوں، میرے ٹائم نہیں ہے. میں نے میرے خیال میں پوری اپنی زندگی میں آپا کے منہ سے یہ جملہ نہیں سنا کہ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مصروفیت کے باوجود، اگر بیمار ہوئی، بیماری کے باوجود وہ جس نے جو چاہا، انٹرویو لینا چاہا یا ان سے ملنا چاہا، آپا نے ان کو ڈیو ٹائم دیا اور ان کی خواہش پوری کی. آپا جیسے میں نے بتایا کہ بہت ہی فن لونگ پرسن تھی، اور بیٹا حسینہ آپا آج کا دن بہت اہم ہے، اس لیے کہ 1 مہینہ پہلے آج ہی کے دن وہ ہم سے رخصت ہو گئی تھی. 1 مہینہ ہو گیا، 30 دن گزر گئے ہیں. یقین نہیں آتا. کیونکہ اس لیے یقین نہیں آتا کہ ہر گزرے دن کے ساتھ وہ زخم جو ہم سمجھتے تھے کہ مندمل ہوتا جائے گا، بھرتا جائے گا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زخم گہرا ہو رہا ہے، وہ زخم بھر نہیں رہا ہے. تو 1 مہینہ گزر گیا اور مجھے لگتا ہے ایسے کل کی بات ہے کہ آپا اس طرح ہم سے جدا ہو گئی. کیوں جدا ہو گئی، کیسے جدا ہو گئی، کیوں چلی گئیں؟ آپا آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن آپا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ چلی گئی، لیکن میں آپ کو خدا حافظ نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ میرے دل میں بستی ہیں، آپ میری روح میں بستی ہیں. ہمارا حسینہ معین ایز اے پرسن رشتہ نہیں تھا. حسینہ معین سول اینڈ غزالہ قاضی سول رشتہ ہے. ہمارا سول ٹو سول رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپا آپ نے مجھے بہت کچھ دیا. آپ نے مجھے سکھایا کہ ایک اچھا انسان کیسے بنتے ہیں. آپ میرے لیے ایک رول ماڈل تھیں. آپا کی ہمیشہ کی دعا یہ تھی کہ خدایا مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. میں اکیلی ہوں، اگر کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی. اللہ نے ان کی اتنی سنی کہ ان کو ایک دن کی بھی اذیت یا کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑا، اینڈ 3-4 گھنٹے کے اندر اندر وہ ختم ہو گئی. وہ دعا ان کی ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ٹائم مقرر کیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی تکلیف اٹھائے، بغیر وہ جو آخر وقت کی تکلیف ہوتی ہے وہ اٹھائے بغیر، وہ بہت سافٹلی اور اسموتھلی جو تھیں وہ اس دنیا، کیسے کہوں میں کہ اس دنیا سے چلی گئیں.
میں نہیں کہہ پاتی، میں ان کے لیے پاسٹ ٹینس بھی نہیں یوز کر پاتی، میں ان کے لیے پریزنٹ ٹینس یوز کرتی ہوں کہ وہ ہے اور وہ رہیں گی، وہ دلوں میں بستی تھیں، دلوں میں بستی ہیں، میرے تو دل میں ہے، میری روح میں ہے، اور وہ جا نہیں سکتی۔ جیسے میں نے کہا کہ وقت کے ساتھ یہ زخم مزید ہرا ہو رہا ہے، یہ بھر نہیں رہا ہے، اور مجھے پتہ ہے یہ کبھی بھرے گا نہیں۔ اماں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں اور حسینہ آپا کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر، اور ہم کس طرح روتے تھے، اور کس طرح وہ ان کا اماں کے لیے رو رو کے ہم دعائیں کرتے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ لیکن اماں کی ڈیتھ کو پھر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اس لیے کہ شاید اماں اتنے عرصے بیمار رہیں کہ وہ شاید آہستہ آہستہ کوئی چیز ذہن میں پیدا ہوتی گئی کہ یہ ہونا ہے۔ لیکن یہ چونکہ اچانک ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں، ایسا کوئی خواب ہے یا کوئی ایسا ہی تصور ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور آنکھ کھلے گی تو حسینہ آپا یہی ہوں گی۔ وہ لاہور آ رہی تھیں، انہوں نے اپنی ساری پیکنگ کر لی تھی، تیار ہو کر 7 بجے ان کی فلائٹ تھی، 4 بجے تیار ہو کے وہ لیٹی ہیں اور اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اتنی ان کو الٹیاں اور پیٹ میں درد ہوا کہ ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے جس طرح میس اپ کیا، جو کچھ بھی کیا، میں ہاسپٹلس کا نام نہیں لوں گی، مگر بڑا افسوس سے کہنے کی بات ہے کہ ایک ایسی سیلیبریٹی جو ہمارے ملک کے لیے بڑی فخر کی بات تھی، اس کو انہوں نے صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا اور 3 گھنٹے کے اندر اندر وہ ختم ہو گئی۔ دکھ کی بات ہے، انسان ہے، چاہے وہ سیلیبریٹی ہو، چاہے میری طرح کوئی کامن پرسن ہو، ڈاکٹرز کا اور ہاسپٹلس کا فرض ہے کہ ان کو اس طرح ٹریٹ کرے جس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن حد یہ ہے کہ انہوں نے جب ڈسچارج کیا ہے تو اس میں ان کی ڈیتھ کی وجہ بھی نہیں لکھی، ڈیتھ کی وجہ لکھی ہارٹ فیلئر، حالانکہ آپا کو کبھی ہارٹ کی بیماری نہیں تھی، آپا کو کبھی ہارٹ کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ اب چونکہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو انہوں نے لکھ دیا ہارٹ فیلئر۔ تو ظاہر ہے جب انسان ختم ہوگا تو ہارٹ تو فیل ہوگا ہی نا، یہ بھی تو ختم ہوگا۔ شی واز ویری انوسینٹ پرسن۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا نا، چھوٹے بچے جس طرح ہوتے ہیں، انوسینٹ، پیار کرنے والے، چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جانے والے، چھوٹی سی بات، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے والے۔ شی واز لائک دیٹ انوسینس جو ان کے اندر تھی، وہ ان کے چہرے کو جوان رکھے ہوئے تھی۔ ان کے چہرے پہ جو اتنی دلکشی روز بروز آتی جا رہی تھی ایج کے ساتھ، وہ اس کا سبب یہی تھا کہ ان کا دل اندر سے اتنا معصوم تھا، ان کی روح اتنی معصوم تھی کہ کوئی ہیٹریڈ، کوئی بری بات، کوئی غلط کام یا کوئی بھی بوجھ ان پر نہیں تھا، کوئی بھی انہوں نے غلط کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ She didn't have any baggage. So she went away. میں یہ سمجھتی ہوں کہ she has not gone away. بس وہ اللہ تعالیٰ کو ان کو چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے لے لیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، لیکن ہمارے پاس سے گئی نہیں ہیں، وہ ہیں ہمارے پاس، ہمارے دلوں میں ہیں۔ ہم لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں سے کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ ایسی شخصیت ہے ہی نہیں جو دلوں سے جا سکے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم مزید ہرا ہو رہا ہے، جس کو بھرنے میں خدا معلوم کتنے سال، میں نہیں سمجھتی کہ کبھی یہ بھر سکے گا۔ آپ ہمیں چھوڑ گئیں، لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں آپ کی ذات کے ساتھ لفظ ڈیتھ ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ
اتنا فن لونگ، اتنی زندہ، اتنا آپ کے اندر زندگی کو انجوائے کرنے کا جذبہ تھا، اتنا آپ ایک ایک پل انجوائے کرنا چاہتی تھی. تو ایسا بندے کے ساتھ میں ڈیتھ کا لفظ کیسے یوز کروں یا پاسٹ ٹینس کیسے یوز کروں؟ میں تو ان کو ابھی تک یہی کہتی ہوں کہ پریزنٹ ٹینس میں ان کے لیے بات کرتی ہوں. وہ مر نہیں سکتی، وہ زندہ ہیں، میرے اندر زندہ ہیں، میرے دوسرے بہن بھائیوں کے اندر زندہ ہیں، ان کے بچوں کے اندر زندہ ہیں. اور یہ سارے بچے ان کی، ٹھیک ہے ان کے اپنے بچے نہیں تھے، مگر ہم سب بہن بھائیوں کے بچے ان کے اپنے بچے تھے. وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جس طرح ایک ماں اپنے بچوں سے کرتی. اہم بات یہ ہے کہ انسانیت پر ان کا یقین جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. وہ ذاتی طور پر کہتی تھیں کہ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، لوگ برے نہیں ہوتے، حالات برے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ خوبصورت دنیا، خوبصورت لوگ بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ کچھ خراب ہو. لیکن اب کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ تو قدرت کا اصول ہے جو ہم نے، جس پر ہمارا یقین ہے کہ تقدیر جو ہے وہ تو برحق ہے. حسینہ آپا، حسینہ آپ میرے لیے، حسینہ آپا ایک رول ماڈل تھی. میری بڑی بہن تھیں اور میں بڑی خوبصورت تھی، اپنی جوانی میں تو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور میں ان کو دیکھ کے بڑا رش کیا کرتی تھی کہ میں اس طرح کیوں نہیں ہوں، میری شکل اس طرح کیوں نہیں ہے، میں کپڑے پہن کے اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی. حال یہ تھا کہ اکثر ہم لوگ ایک جیسے کپڑے بناتے تھے، ایک جیسے سلواتے تھے، لیکن میں آخر میں جب کبھی پہننا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی آپا میں آپ کی شرٹ پہن لوں؟ آپا کہتی تھی کیوں، تمہاری شرٹ کا کیا ہوا؟ میں کہا نہیں وہ مجھے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی، آپ کی پہن لوں؟ اچھا پہن لو. تو میں ان کے شوز میں پاؤں رکھنا چاہتی تھی، ان جیسا بننا چاہتی تھی، مگر میں نہیں بن سکی، کیونکہ وہ ایک ایسے لوگ بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت میں بیان نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ اس شخص کو، اس آپا کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. ان کے اندر جو کچھ خوبصورتی تھی، اچھا شی یوز ٹو لو بیوٹیفل تھنگس. ان کے اندر اتنی بیوٹی تھی کہ وہ، ان کو ساری دنیا خوبصورت نظر آتی تھی، ہر ایک خوبصورت نظر آتا تھا. وہ ہم جیسے لوگوں کو، ہمارے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل تھی کہ آپ کا اگر دل میں سچائی ہے اور محبت ہے تو ساری دنیا جو ہے آپ کو ویسی انہی نظروں سے نظر آئے گی. اگر اندر سے اندر تمہارے نفرت بھری ہے یا بغض ہے یا کینہ ہے تو پھر آپ کو دنیا اس طرح نظر آئے گی. یہ آپا کا بلیو تھا اور اسی پر وہ ہمیشہ قائم رہیں. میں نے آپا کے نام کچھ کہا تھا کبھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میں پڑھوں گی جب وہ یہاں پر نہیں ہوں گی. یہ میں نے حسینہ آپا کے نام، میں نے کتاب ہے ایک وہ شائع ہوئی تھی، اس میں میں نے یہ